اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد صلی وآل علی محمد وآل وعجل فرجهم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حمد ہے اپنے پروردگار کی، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے اس رب کی جو لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ اس نے جنا نہ اسے جنا گیا۔ یقیناً وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہی لائق حمد و ستائش ہے اور اسی کی حمد ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں اور پوری کائنات کے ذرے ذرے نے تسبیح کی ہے، اسی کی پاکیزگی کی، اسی کی بلندی کی اور اسی کی بزرگی کی۔ ہم بھی اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی ثنا کرتے ہیں اور اسے ایک اکیلا معبود جانتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس نے یہ زندگی ایک مقصد کے ساتھ دی ہے، ایک مقصد ہماری زندگی کا ہے اور وہ مقصد ہے کہ ہم اس کی معرفت کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت اس طریقے سے کریں جیسے اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، جس طریقے سے اس نے اپنی اس کتاب میں نازل کیا، جس کتاب کے ایک حرف میں بھی آج تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا تعالیٰ نے اٹھائی ہے اور اس کی حفاظت کریں ان رہنماؤں کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے کہ جو رہنما خود اس کے اپنے چنے ہوئے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندے ہیں، جو یکتا ہیں، اپنے کردار میں بے نظیر ہیں اور سب کی سب عکس ہیں کردار محمد مصطفیٰ خاتم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ہمارا مسلسل موضوع جو 12 روز تک رہے گا اس کا عنوان ہے ولایت کی فداکار خواتین۔ ولایت کی فدائی خواتین ہر زمانے میں رہی ہیں، اس لیے کہ ولایت جیسے کہ مسلسل عرض کیا جا رہا ہے کوئی ایک چھوٹا سا کمپلیکس نہیں ہے، چھوٹا سا ایک ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے جس کے اندر ہمیں توحید بھی نظر آتی ہے، جس کے اندر ہمیں نبوت بھی نظر آتی ہے اور جس کے اندر ہمیں
امامت و خلافت بھی نظر آتی ہے. یعنی پروردگار عالم نے آدم سے لے کر آخری لمحے تک یہ گوارا نہیں کیا کہ دنیا میں اس کی صفات کا مظہر کوئی کامل ہستی موجود نہ رہے. ہادی کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے، اور ہادی کو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی بھی زمانے کا ایک فرد بھی یہ کمپلین نہ کر سکے کہ میرے پاس نمونہ عمل نہیں تھا ورنہ تو میں ہدایت پر عمل کرتا. لہٰذا اللہ نے پہلے بشر کو ہادی بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، ولی بنا کر بھیجا، اور اسی طریقے سے جب تک اللہ کا بنایا ہوا ولی اس زمین پر موجود ہے تب تک قیامت نہیں آ سکتی. جس لمحے ولی اٹھ جائے گا اسی لمحے زمین کی تنابیں کھنچ جائیں گی اور زمین اپنے مرکز کو چھوڑ دے گی، اور یہ جتنی بھی کشش ہے جو کہ چاہے آپ اس کو گریوٹی کو سورج سے مربوط کریں یا زمین کے کور سے مربوط کریں، یہ ختم ہو جائے گی اور پوری کائنات فنا ہو جائے گی. ولی پر ایمان رکھنا بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ اگر ولی نہ ہو تو زمین اپنے مدار پہ ٹھہر نہیں سکتی اور قیامت آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر ولایت کے اوپر ایمان راسخ نہ ہو، ولی وقت کو نہ پہچانتے ہوں، تو ایمان میں بھی اسی طرح تلاطم آتا ہے اور ایمان پھر مقبول بارگاہ نہیں. ایسی بہت ساری احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ جب تک ولایت پر کامل ایمان نہیں ہے ایمان قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ کے سامنے بہت ساری احادیث ہیں، میں ایک حدیث مبارک پیش کرتی ہوں. خاتم المرسلین کی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص کو عمر ملے جو طول قیامت تک ہو، طویل عمر پائے وہ، اور تمام عمر وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور تمام عمر صرف اور صرف وہ نمازیں پڑھے اور سجدے کرے اور روزے رکھے تا قیام قیامت تک، اور جتنا اس کے پاس مال ہو وہ سب صدقہ خیرات کر دے، یہاں تک کہ اگر زمین کے برابر بھی اس کو سونا مل جائے تو وہ سب راہ خدا میں خیرات کرتے، مگر اگر وہ ولایت پہ ایمان کے بغیر آیا بارگاہ پروردگار میں تو کوئی اپنا امن نیک سلامت نہیں پائے گا، اس کا سارا کا سارا عمل اس وقت ضائع کر دیا جائے گا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کیا کرتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو پھر کسی نیک عمل کرنے والے کا عمل کیسے ضائع ہو سکتا ہے جبکہ اس کو اتنی طویل عمر ملی ہے اور اس نے سب کچھ صدقہ خیرات کر دیا ہے؟ اور یہ سوال کسی اور ریلیونس میں ہمارے بچے خصوصاً جو ویسٹ میں پروان چڑھ رہے ہیں وہ بچے مسلسل اس سوال کو پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں تو اتنے سارے نیک لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مدر ٹریسا کی طرح سے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو حاتم طائی کی طرح سے گزرے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں جنت میں جا سکتے؟ تو ان کی خدمت میں میرا جواب قرآن مجید کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ شرائط کتاب میں مینشن کر دی ہیں اور اس میں واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ بہشت میں جانے کی 2 شرائط ہیں. پہلی شرط اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا، یکتا ماننا، ایک ماننا. لہٰذا اللہ کو اگر کوئی واحد نہیں مانتا ہے تو پھر وہ بہشت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ نوشیرواں عادل ہو، چاہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دینے والا حاتم طائی ہو. تو اگر مدر ٹریسا مونوتھیسٹ ہیں تو وہ یقیناً جا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ مونوتھیسٹ نہیں ہیں اور کوئی بھی مونوتھیسٹ نہیں ہے بلکہ کسی اور نظریے میں کسی طرح کی بھی شرکت خدا کی ذات میں کرتا ہے تو پھر وہ بہشت میں نہیں جا سکتا. اس لیے کہ ظاہر ہے میں کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں کوٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں تو میں اس آپ کو حذف کرتی ہوں یہاں سے، لیکن میں ایک کرائٹیریا قرآن کا پیش کیا ہوا بتاتی ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر مذہب کا شخص جا سکتا ہے، ہر مذہب کا شخص جنت میں جا سکتا ہے اگر وہ نیک کام کر رہا ہے، بشرط یہ کہ وہ ایمان رکھتا ہو اللہ کی وحدانیت پر. تو اگر خدا کی وحدانیت پر ایمان ہے تو ایمان ہے، اور اگر خدا کی وحدانیت پر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، وہ اچھا اخلاق ضرور ہے.
اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کی قدردانی ایسے کی جائے گی کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ دوسری شرط جو بہت ضروری ہے بہشت میں داخل ہونے کی، وہ خدا کی ولایت پہ ایمان رکھنا ہے، یعنی مومن کا ولی اللہ ہے۔ اور اللہ کے بعد قرآن مجید کی بے شمار آیتیں کہتی ہیں کہ اللہ کے بعد اس کا رسول ولی ہے، اور اس کے رسول کے بعد وہ ولی ہیں جن کی شرائط قرآن ہمیں مختلف مرحلوں پہ بتا رہا ہے۔ کہیں اس کی شرط عصمت آتی ہے، کہیں اس کی شرط ہمیں طہارت کے معنوں میں نظر آتی ہے، کہیں اس کی شرط عبادت کی بلندی پہ نظر آتی ہے۔ اب میں ان شرطوں کو اس وقت نہیں بیان کر رہی، میں آپ کو کل کے موضوع سے کنیکٹڈ رکھنا چاہتی ہوں، یعنی جب کل ہم نے اپنی گفتگو خواتین کے بارے میں روکی تھی، میں اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ اور آج جو میں 3 چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنی گفتگو میں پیش کروں گی، وہ 3 سوال ہمارے یہی ہیں کہ کل جب ہم عورت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ عورت کو کیا کیا رائٹس اسلام نے دیے ہیں، تو یہ سوال آیا تھا یہاں کے اوپر اسکرین کے اوپر کہ عورت کیا اتنی مجبور تھی کہ کوئی اس کا کفیل ہی نہیں تھا اور کوئی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں تھا۔ تو میں کچھ تاریخ کے گلمسز آپ کے سامنے پیش کروں گی جہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ عورت کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ تھا۔ دوسرا سوال جو میں جس کا جواب آج دوں گی وہ یہ کہ قرآن کس طریقے سے عورت اور مرد کو برابر بتاتا ہے، اس لیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہے تو فوراً ہی یہ سوال آتا ہے کہ اچھا تو پھر یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے، تو ہم اس چیز کو بھی ایڈریس کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہماری جو آج زیر گفتگو آئے گی وہ یہ کہ اچھا اتنی سملیرٹیز ہیں مرد اور عورت میں، تو پھر ڈفرنس کیا ہے اور وہ ڈفرنس پھر کیوں ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو قرآن آیت پیش کر رہی تھی جس سے میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر ولایت پر ایمان نہیں ہے تو پھر بہشت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے جو آیت قرآنی پیش کرنا چاہ رہی ہوں سورہ نساء 4th چیپٹر ہے قرآن مجید کا، جس کی 115th یعنی 115ویں آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کو نشان کو ضرور اپنے پاس مارک کر لیجئے گا، اس لیے کہ جو میں ایک پہلو بتاؤں گی وہ ایک پہلو ہے لیکن اس آیت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ کتنے سادے الفاظ میں آیت کا نمبر پھر دہراتی ہوں، 4th چیپٹر النساء 115 115ویں نشان ہے اس آیت کا، جہاں اللہ کہتا ہے کہ جب ہدایت واضح ہو گئی، اب ہدایت کب واضح ہوئی تھی، پھر رسول سے اختلاف کیسے ہوگا، رسول سے کس کی مجال ہے اختلاف کرے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی رسول سے اختلاف نہیں کرے گا، لیکن عزیزان محترم تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول سے اختلاف ان کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اور ہم اس کے لیے آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کر رہے ہیں یہ ہے غدیر خم کا۔ غدیر خم میں تمام تر مکاتب اسلام کے جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں سب کے سب اس غدیر کی حدیث پر متفق ہیں کہ جس وقت رسول خدا 18 ذی الحج کو مقام غدیر سے گزر رہے تھے، ان کے اوپر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں انہیں حکم دیا گیا، اس آیت کا نام ہے آیہ بلغ، اس آیہ بلغ میں حکم دیا گیا کہ اے رسول آپ ابلاغ کر دیجئے اس چیز کا جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ جو کام پروردگار عالم اس وقت اناؤنس کروانا چاہ رہا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ وہ کام کار رسالت یعنی پوری کی پوری رسالت کے کام کو مکمل کرنے والا ہے۔ جس طرح سے آپ ایم اے کی ڈگری لینے چاہتی ہیں نا، اور اگر آپ وہاں جا کر کہیں کہ میں پورے 2 سال پڑھائی کر لوں گی لیکن مجھ سے کیپ سٹون ریسرچ نہ کروائی جائے، میں یہ نہیں کر سکتی، تو یونیورسٹی کیا کہے گی کہ اچھا پھر ہم آپ کو ڈگری بھی نہیں دے سکتے،
یہی ہوگا نا، ایگزیکٹلی یہی میدان خم میں ہو رہا ہے. کس طرح سے کہ رسول سے کہا جا رہا ہے کار رسالت، کار رسالت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تھے. تو یاد رکھیے آدم سے لے کر خاتم تک کی رسالت کو اس وقت کسی ایک چیز سے مربوط کر دیا گیا ہے، جس کے لیے سورہ مائدہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. اور آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کی دشمنوں سے حفاظت کرے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہاں تو 1,40,000 مسلمان حاجی تھے، وہاں کون دشمن نبی موجود تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دینا چاہ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ کچھ اپنوں میں ہی ایسے تھے جو اس کار رسالت کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اور رسول کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے. جب یہ آئے بلغ نازل ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی طلب کرو. سب کا انتظار کیا، یہاں تک کہ 1,40,000 مسلمان جب جمع ہو گئے ان کو بلایا کیسے گیا؟ ان کو بلایا گیا بلال سے کہا گیا کہ جائیے سب کو بلائیے، اور بلال نے ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف آؤ. اور تبھی سے یہ اذان میں جو حیا علی خیر العمل کا اضافہ ہوا، یہ روز غدیر سے رسول اللہ کے سامنے کیا گیا ہے. ٹو بی بریف، جب سب جمع ہو گئے تو اس کے بعد پھر رسول اللہ نے پورا اپنا خطبہ حجت الوداع ادا کیا، جو آپ سب کو پتا ہے، جہاں پہ آپ نے سوشل جسٹس کا وہ مینڈیٹ دیا جو آج بھی UN کی عمارت میں کندہ ہے، حروف جلی سے لکھا ہوا ہے، جسے آج سو اینڈ سو لائف میٹر کا ہر نعرہ لگانے والا اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے. رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ لوگوں، عربی کو عجمی پہ اہمیت نہیں ہے، اور کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے، اور مرد کو عورت پہ فوقیت نہیں ہے، اور عورت کو مرد کے اوپر. اگر خدا کی نظر میں کوئی فوقیت ہے، کوئی بزرگی ہے، تو وہ صرف متقی کی ہے. تم میں اللہ کے نزدیک وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. اور اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو بیش بہا، دو قیمتی، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو حوض کوثر پہ مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے، اور میں تم سے سوال کروں گا. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میرے آل. یہ کہہ دیا. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ نے کیا کہا؟ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا تمہارا مولا کون ہے، ولی کون ہے، جو ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے نا، ولی، جس پہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. رسول اللہ نے 1,40,000 کے مجمع سے پوچھا تمہارا ولی کون؟ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا اللہ. جب یہ یقین ہو گیا، زبانوں سے اقرار کر لیا، کہا اور اللہ کے بعد تمہارا ولی کون ہے؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا رسول اللہ آپ ہیں. ولی کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ حاکم کے ہوتے ہیں. ولی کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ سرپرست کے ہوتے ہیں. ولی کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ کہ جو آپ کا الٹیمیٹ لیڈر ہوتا ہے. اس لیڈر کے سامنے جب مسلمانوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہمارا حاکم خدا، ہمارا حاکم آپ کی ذات، تو پھر رسول اللہ نے کہا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، جس کا حاکم میں ہوں اس کا حاکم علی ہے. اب اگر یہ آیت پھر سے سنیے، 115 سورہ نساء، جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، یعنی ہدایت واضح ہو گئی. کیسے واضح ہوئی؟ رسول نے تو یہ اعلان کر لیا. اب رسول کے اعلان کے ساتھ ہی جبرائیل امین نازل ہوئے، اور وہ آخری آیتیں لے کر آئے، جن کو کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ آخری آیتیں تھیں جو رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی ہیں. اور وہ آیتیں کون سی تھیں؟ وہ آیتیں بھی سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، ہم نے دین کو کامل کر دیا، اور دین اسلام کو ہم نے اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا. عزیزان محترم، اب یہ واضح ہو گئی ہے راہ. اور اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ تمام تر لوگ یہاں ٹھہرے رہیں جب تک علی ابن ابی طالب کی بیعت مکمل نہیں ہوگی. کوئی جائے گا نہیں. 3 دن تک لوگ میدان خم میں ٹھہرے رہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی. لیکن جب تک آخری فرد نے بیعت نہیں کر لی، رسول اللہ نے انہیں اجازت نہیں دی میدان چھوڑ کے جانے کی، اپنے گھروں کی طرف جانے کی. اور نہ صرف کہ مردوں نے بیعت کی، تمام عورتوں نے بھی آ کے بیعت کی.
اور بیعت کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ ایک تشت تھا اور اس میں پانی بھر دیا گیا تھا، اور اس تشت میں ایک سمت میں امام علی اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور دوسری سمت کے اوپر وہ عورت اپنا ہاتھ رکھ کر یہ کہتی تھی کہ اے خدا کے ولی، اے علی، میں آپ کو اپنا ولی، اپنا حاکم، اپنا مولا، اپنا آقا تسلیم کرتی ہوں۔ اور یہ جو بیعت ہے، بیعت کیسے کی جاتی ہے؟ اپنا ہاتھ دیا جاتا ہے۔ جب اپنا ہاتھ دیا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں میری جان، میرا مال، میرا ایمان، میری اولاد اور میری عزت و آبرو، یہ 5 چیزیں کہی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، چاہے ہمیں ان 5 میں سے کوئی ایک چیز یا سب کی سب قربان کرنی پڑے۔ تو عزیزان محترم، یہ بیعت عورتوں سے بھی کروائی گئی تھی، مردوں سے بھی کروائی گئی تھی۔ اب اگر اس بیعت کو کوئی توڑ دے کسی بھی پریشر کی وجہ سے، تو اس نے اپنے ایمان کو کس مقام پر لے آیا کہ جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا، یعنی رسول سے اپنے آپ کو راستہ جدا کرے گا، اور مومنین کے راستے کے علاوہ، مومنین کا راستہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب میں یہ واقعہ قدیر اس کا اختتام آپ کو بتا دوں عزیزان محترم، کہ اس کے وہاں پر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نعمان بن حارث بن نعمان فہری۔ یہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کہا بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کو ایک مانو، ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کو ایک مانا۔ آپ نے کہا کہ مجھے آخری نبی مانو، ہم نے آخری نبی آپ کو مانا۔ آپ نے کہا اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو، ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کو آپ کا جانشین مانے، اپنا ولی مانے، تو اگر یہ حکم آپ کی طرف سے ہے تو مجھے بتائیے، اور اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ مجھ پر عذاب بھیجے۔ یہ اگر آپ سورہ معارج پڑھتی ہیں تو سورہ معارج کی نزول کی جہاں پہ آپ کو نظر آئے گی ریزن، وہ یہی ہے۔ سورہ معارج کے نزول میں پروردگار عالم کہتا ہے سأل سائل، کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے عذاب کا اور ہم نے اس پر عذاب بھیجا۔ یہ وہی نعمان بن حارث بن نعمان فہری تھا کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا اور اللہ کے رسول نے کہا میں نے یہ حکم اپنی مرضی سے نہیں دیا بلکہ یہ خدا کی طرف سے حکم آیا ہے، اور اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ تو پھر مجھ پر عذاب آئے، اور اتنے میں کہیں دور سے صرف ایک چھوٹی سی چڑیا اڑتی ہوئی آئی، اس کی چونچ میں ایک کنکر تھا، اس نے کنکر آ کے عین نعمان کے سر کے اوپر چھوڑا اور وہ بالکل کھائے ہوئے بھس کی طریقے سے ڈھیر ہو گیا، گویا ابابیل تھی جو یا تو اصحاب فیل کے اوپر برسی تھی اور کھائے ہوئے بھس کی طریقے سے ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی طریقے سے ان کو چھوڑ دیا تھا، یا یہ دشمن خدا یا دشمن علی تھا کہ جس کو میدان غدیر میں ہی عذاب دے دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، ولایت از اے کمپلیٹ انسٹیٹیوٹ اور ہمیں اس سے وابستہ ہونا ہم پر لازم ہے، اور اگر ہم اس کے علاوہ کوئی اور راستہ انتخاب کریں گے تو پھر پروردگار عالم کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ اب بات آتی ہے عورت پہ، عورت کس طرح سے پس رہی تھی۔ کل تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہی تھی نا کہ قرآن مجید میں کیا کیا عورت کو آزادیاں دی گئی ہیں، یا کیا کیا عورت کو حرمتیں دی گئی ہیں، یا کیا کیا عورت کے حق میں پروردگار عالم نے لطف و احسان کیا ہے۔ آج میں آپ کو تاریخ سے بتاتی ہوں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کے ساتھ اس قدر ظلم کیا جا رہا تھا۔ اب میں آپ کے پاس ریکارڈڈ ہسٹری لے کر آ رہی ہوں۔ ریکارڈڈ ہسٹری کب سے آئی ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلی ریکارڈڈ ہسٹری ہمیں ایجپٹ سے ملتی ہے۔ مصر کی تہذیب میں سب سے پہلے لکھنا پڑھنا، اب چاہے وہ لکھنا پڑھنا سمبولک ہو یا کسی بھی طرح کا ہو، لیکن وہاں سے ہمیں ریکارڈڈ ہسٹری ملتی ہے اور ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری میں تو مصر میں تو عورت اتنی خود مختار تھی کہ کلیوپیٹرا ہمیں وہیں سے ملتی ہے،
اور وہ تو اس زمانے میں حکومت کر رہی تھی. لیکن اگر آپ تاریخ کو بالکل سرسری سے بھی جا کے ٹچ کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کلیوپیٹرا اس لیے ملکہ بنی تھی کہ اس کا بھائی اس سے چھوٹا تھا جو کہ صرف 11 سال کا تھا, اور وہ مسند اقتدار پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا, اس لیے بہن بھائی کی آپس میں شادی کر دی گئی تھی تاکہ اقتدار گھر میں ہی رہے. اور آخر میں خود کلیوپیٹرا نے ہی اس کو مروا دیا تھا اپنے بھائی کو, اس لیے کہ پھر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی تھی. لیکن آزادی نہیں تھی, جس آزادی کو دیکھ کے مسلمان عورت ہر دوسری چیز پہ لپکنے لگتی نا کہ وہاں آزادی ہے. خدا را قرآن کو دیکھیے, اور قرآن میں دیکھیے کہ کس طریقے سے خدا تعالیٰ عزت دے رہا ہے. خدا تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو وقت کے ولی کی مددگار عورتیں ہیں, چاہے وہ فرعون کے محل میں رہ رہی ہوں, چاہے وہ ملکہ سبا یعنی سبا کی ملکہ, ملک سبا کی ملکہ بلقیس ہو جو کفر کی حالت میں تھی, لیکن جب اس نے خدا کے نبی کو دیکھا, اپنے وقت کے ولی کو دیکھا, تو اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا یہ کہہ کر کہ میں ایمان لائی سلمان کے خدا پر, پیغمبر سلمان کے خدا کے اوپر, خدا واحد پر ایمان لاتی ہوں. تو جب تک ایمان نہیں قبول کیا تھا تب تک وہ عورت ولی کی مددگار نہیں تھی. لیکن ولی کی مددگار وہ عورت ہے کہ جس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا, یا ایمان کا اظہار آسیہ کی طرح نہیں کیا لیکن دل میں اس نے اپنے وقت کے ولی کے پہ ایمان لاتے ہوئے اس کے ذریعے اس ولی کے خدا واحد پر ایمان رکھا. یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے, اور ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مصر کی تاریخ یہ تھی کہ وہاں کے اوپر عورت جبکہ حکمران بھی تھی, لیکن وہاں کے قانون میں ایک عجیب چیز تھی کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی بے حرمتی کی جاتی, عورت کو قتل کر دیا جاتا یا اس کے ساتھ کوئی اور بے توقیری کی جاتی, تو وہاں کے لاء میں یہ اختیار نہیں تھا کہ اس کا مرد شکایت لکھوا سکے. یعنی اگر قتل کا مقدمہ ہو, جانور چوری ہو جائے تو مقدمہ لکھوایا جا سکتا تھا, جو بھی ان کا محکمہ پولیس تھا. لیکن اگر عورت قتل ہو جائے تو کسی مرد کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جا کے یہ کہہ سکے کہ میری عورت کو اغوا کر لیا گیا یا میری عورت کو قتل کر دیا گیا یا اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی گئی. تو اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ عورت جانور سے بھی کمتر سمجھی جاتی تھی. عورت کو صرف ریپروڈکشن کی مشین سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے بچہ پیدا ہو, وارث ملے, اور یہ ساری عمر وارث کی کو نرچر کرتی رہے. اس کے علاوہ کوئی حق نہیں تھا. کل جو یہ سوال آیا تھا کہ کیا پچھلی شریعتوں میں کفالت نہیں تھی عورت کی؟ یقیناً جب شریعتیں نازل ہوئی تھی تو کفالت ہوگی, لیکن وہ شریعت تو پہنچ ہی نہیں پائی. چاہے وہ موسیٰ کی شریعت ہو, چاہے وہ عیسیٰ کی شریعت ہو, ہم نے تو اس کی مس شدہ ہی صورت دیکھی ہے, اور اس کی مس شدہ صورت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عورت کی کوئی حرمت نہیں تھی. جس طرح اب مرد پر واجب ہے, واجب کس طریقے سے ہے کہ مرد کو اپنی کفیل عورت کا نان نفقہ دینا لازم ہے, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ اس کی بہنیں ہوں, چاہے وہ اس کی بیٹیاں ہوں. اور نہ صرف یہ کہ اس پر واجب ہے, بلکہ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو اس کی اتنی زیادہ عطا دی جائے گی کہ ارشاد رسول ہے کہ اگر کسی نے اپنی ایک گھر میں کسی ایک عورت کی, چاہے وہ اس کی ماں ہو, اس کی خالہ ہو, اس کی پھپھی ہو, اس کی بیٹی ہو, اس کی بہن ہو, اس کی بیوی ہو, اس کی کفالت کی, اس کو عزت کے ساتھ رکھا, اور اگر اس کے عقد کی ضرورت ہے تو اسے عقد کر کے اپنے گھر سے رخصت کر دیا, تو وہ اور میں قیامت میں اس طرح سے ہوں گے. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو عورت کو حرمت سے رکھے, عزت سے رکھے, وہ میرے نزدیک ہوگا میدان حشر میں بھی اور جنتوں میں بھی. تو یہ چیز obbligated کر دیتی ہے. پھر مرد کے لیے پوری شرائط ہیں کہ اگر بیوی ہے تو اس کو کس طریقے سے اس کا نان اور نفقہ دینا ہے, اور کس طریقے سے اس کی کا خیال رکھنا ہے, اور کس طریقے سے اس کو اپنے اسٹینڈرڈ پہ رکھنا ہے. یہ چیزیں ہمیں پہلے نظر نہیں آتی. اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دوسری تاریخ ہمیں ملتی ہے ایران کی.
ایران کی تاریخ بھی قدیمی تاریخوں میں سے فارس کی تاریخ، اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سال میں 2 بار عورتوں کی منڈی لگا کرتی تھی. منڈی کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ ہر فروخت کرنے والا لازمی جمع ہو اور چیزوں کو عام لوگوں کے لیے فروخت کرے. عورتوں کی منڈی لگائی جاتی تھی، اور اس منڈی میں ہر وہ عورت جو کہ کسی کی ملکیت یعنی کہ کسی کی زوجہ نہیں ہوتی تھی، اس کو لا کے پیش کیا جاتا تھا، اور چاہے اس کا کتنی ہی کم سن بچی ہو، لیکن اس کو اس منڈی میں لا کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا تھا. جو مرد جس عورت کے سر پر کپڑا ڈال دے وہ اس کی ملکیت ہو جاتی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ عورت نہ تھی، جانور سے بھی کم تر چیز تھی کہ اس کی قیمت بھی نہیں ادا کی جائے گی. منڈی میں بھی جا کے اگر ہم کوئی بکری خریدتے ہیں، کوئی سبزی خریدتے ہیں، تو ہم اس کا ایک مول بھاؤ کرتے ہیں. عورت کی یہ قیمت بھی نہیں تھی. تو عورت کس طریقے سے ہیوملیٹ ہوتی ہوئی اسلام تک آئی ہے، اگر میں آپ کے سامنے پوری تاریخ بیان کروں گی تو یقیناً یہ پوری مجلس اسی میں نکل جائے گی. لیکن یہ چند چیزیں، چند جھلکیاں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. اسی طریقے سے کل بھی عرض کیا تھا، 1860 میں 1870 میں برٹن میں یہ لا پاس ہوا تھا کہ جس کو میریڈ وومن لا کہا جاتا ہے، میریڈ وومن پراپرٹی ایکٹ. اور یہ 1870 میں جا کے عورت کو حق ملا تھا کہ وہ اپنی ملکیت جو اسے ملی ہے جائیداد اسے اپنے نام رکھ سکے. اس سے پہلے وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی. آپ کو ووٹنگ رائٹس کب ملے ہیں؟ اس تہذیب میں جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، جو اس وقت دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین تہذیب سمجھی جاتی ہے، یہاں پہ بھی آپ کو 1960s میں جا کے ووٹنگ رائٹس ملے ہیں. اور کتنے مرحلوں سے، کتنی قربانیوں کے بعد جب عورت سڑک پہ نکل آئی ہے تب جا کے کہیں ملے ہیں. یہ عورت کو اتنی آزادی کب سے دے دی ویسٹ نے آزادی نہیں دی ہوئی تھی جب تک کہ یہ انقلاب نہیں آیا ہے، جب تک کہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا ہے. اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بھی اتنی آزادی نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ اس وقت تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا گیا تھا، لیبر فورس بنا دی گئی تھی. جب سیکنڈ ورلڈ وار میں مرد ختم ہو گئے ہیں، اس سیکنڈ ورلڈ وار میں مرد کو ختم کرنے کے بعد پھر عورتوں کو کھیتوں میں بھی بھیجا گیا، عورتوں کو فیکٹریز میں بھی بھیجا گیا، عورتوں کو اسمبلی لائن میں بھی بھیجا گیا. کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ مرد ختم ہو گئے تھے، عورت کو گھر سے نکالنا تھا. تو پھر اس کو آزادی دی گئی کہ تم جو چاہے پہن لو، تم جتنے چھوٹے کپڑے چاہے پہن لو، تم جتنا چاہے کمانا چاہو کما لو، لیکن تمہیں کام ہمارے برابر کرنا پڑے گا. فائن. عورت تب سے پس رہی ہے، برابر نہیں کر رہی، ڈبل کر رہی ہے. باہر بھی جا کے مردوں کی طرح کام کرتی ہے اور گھر میں آ کے گھر کی بھی پوری ذمہ داریاں اٹھاتی ہے. تنخواہ اسے آج تک آدھی ملتی ہے. اسلام نے ایسا نہیں کیا. ہماری عورتیں بڑا شور کرتی ہیں کہ اسلام میں جس وقت جائیداد ملتی ہے تو عورت کو آدھی ملتی ہے اور مرد کو پوری ملتی ہے، یعنی مرد کو 2 حصہ ملتے ہیں، عورت کو 1 حصہ ملتا ہے. اس کا بھی جواب پیش کر دوں. مرد کفیل ہے. کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ایک مرد ہے، اگر اس کے پاس 10 لوگ ہیں یا ایک فرد ہے یا 50 لوگ ہیں، اسے اپنے کنبے کی ضروریات پوری کرنی ہے. رائٹ؟ عورت چاہے کتنی ہی امیر ہو، کتنی ہی جائیداد ہو، کتنا ہی کماتی ہو یا لے کر آئی ہو اپنے پاس، لیکن اس پہ لازم نہیں کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرے. اس لیے عورت چونکہ تنہا ذات ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کرے. اور اسلام اس سے پیسے نہیں مانگتا، نہ اسلام اجازت دیتا ہے گھر کے مرد کو کہ تم اپنی بیوی سے پیسے مانگو. اب عورت چونکہ خود اپنی ایک نفس کی ذمہ دار ہے تو اس کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے. مرد کے بعد جب پورا حصہ جاتا ہے یا عورت کا دگنا حصہ جاتا ہے، اسے پورے خاندان کی، پورے کنبے کی کفالت کرنی ہوتی ہے، اسے ایک اپنی ذات نہیں سنبھالنی ہوتی. اس وجہ سے اسے زیادہ شیئر دیا جاتا ہے. تو عورت اور مرد کو پروردگار عالم نے برابر کا رکھا، اور اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت. یہ میں نے آپ کے سامنے آیت کا کل بھی ترجمہ پیش کر دیا تھا. اور اب اس ترجمے کو پیش کرنے کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، کل تو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی وہ آیت پیش کی تھی
کہ جس میں مرد اور عورت کو یکساں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے جو اچھے کام کریں گے، جو توبہ کرے گا، جو سجدہ کرے گا، جو رکوع کرے گا، جو حدود الہیہ یعنی سنت کی یا شریعت محمدی کی کو فالو کرے گا، ان سب کے لیے اجر و ثواب ہے۔ آج میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کروں گی جس میں پروردگار عالم مرد عورت دونوں کو الگ الگ مخاطب کر رہا ہے اور دونوں کی ایک ہی ذمہ داری کو ایکولی اس کو ریوارڈ کر رہا ہے۔ یہ آیت بہت خوبصورت ہے، اس کا نشان یاد رکھیے گا، سورہ نمبر 33 احزاب، سورہ احزاب ہے، اس کا نمبر ہے 33، اس کی آیت ہے 35 یعنی 35 اور 33 یاد رکھیے گا۔ 35 آیت میں پروردگار عالم عورت اور مرد کو الگ الگ مخاطب کر رہے، لیکن جس چیز کے لیے مخاطب کر رہے وہ چیز ایک ہی ہے۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر کے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن پیش کر رہی ہوں۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورت، یہ میں پوری 10 کوالٹیز آپ کے سامنے بتاؤں گی۔ مسلمان مرد، مسلمان عورت، مسلمان مومن مرد، مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صابر مرد، صابر عورتیں، فروتنی یعنی کہ انکساری اختیار کرنے والے مرد، انکساری اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد، عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، خدا کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عظیم اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اب آپ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شکر کے سجدے میں نہ گر جائیں یہ تو کم ہے کہ پروردگار عالم تو نے اتنی عزت دی کہ کام بھی ہم سے کم لیا، اجر میں بھی برابر کر دیا۔ ہم کو لگتا ہے نا کہ ہم جب تک گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہم جھنڈے نہیں گاڑ پائیں گے، نہیں۔ آپ کے 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں عورت کا جہاد اچھی گھرداری ہے، کہ جب عورت اپنے گھر میں اپنے حسن سلیقہ سے اس گھر کو گھر بناتی ہے، گھر سمجھتی ہے، تو وہ گھر پھر جنت بن جاتا ہے، اور وہ اتنی حسین جنت بن جاتا ہے کہ پھر اس کام کرنے والی کا رتبہ شہید سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مدینہ کی عورتیں بھی بڑی لبرل ہوتی تھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ بیچاریاں سارے وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہوں، وہ بہت جا کے رسول اللہ سے اپنے مسئلے کہتی تھیں اور بڑی ڈیبیٹ بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ دیکھیے پوری سورہ ایک عورت پہ جس نے جا کے جنگ و جدال کیا تھا، یعنی اس نے مجادلہ کیا تھا رسول اللہ سے، اور وہ اس جا کے بات میں بہت اپسیٹ ہوئی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ایسی بات کیوں کہہ دی۔ اس کے شوہر نے اس کو ایک ایسی بات کہہ دی تھی جو کہ اسلام بہت ناپسند کرتا ہے، اور اسلام اس بات کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ نکاح اس کے اوپر فسق ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اس نے کہہ دیا تھا کہ تو میری ماں جیسی، تیری پیٹھ میری ماں جیسی۔ یہ عرب کی ایک گالی تھی کہ جس کے اوپر اسلام بہت سختی کرتا تھا۔ تو اس عورت نے جا کے رسول اللہ سے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ بہت دیر تک روتی رہی کہ ایسا کیوں میرے ساتھ کیا۔ تو عورتیں بہت ڈیبیٹ کرتی تھیں، رسول اللہ ان کو سیٹسفائی بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ ساری کی سب اپنا پورا گروپ بنا کر گئیں رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگی یہ تو ہمارے ساتھ بہت ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ بڑا ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، تو وہ عورتیں بھی کہنے لگی ہمارے ساتھ بڑا ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے یا رسول اللہ، اور مردوں کے لیے تو ہر چیز حلال ہے، وہ آپ کے ساتھ جہاد پہ جا سکتے ہیں، ہم پر جہاد ثابت ہے، وہ اپنے مال سے صدقہ دے سکتے ہیں، ہم ان کی اجازت کے بغیر صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے وہ مسلسل عبادت کر سکتے ہیں، ہمیں بیچ میں بریک لینی پڑتی ہے، وہ روزے رکھ سکتے ہیں 30 ہم نہیں رکھ پاتے۔ تو روزے قیامت یہ ہوگا کہ ان کو زیادہ اجر ملے گا اور ان کو زیادہ اچھی جگہ ملے گی، اور ہم کو پھر وہاں کے اوپر کمتری ہوگی۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر
وہ صدقہ خیرات اپنے مال سے کر سکتے ہیں اور تم اپنا مال نہیں رکھتی ہو تو تم فقط ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لو، تمہیں اتنا اجر ملے گا گویا تم نے 100 گھوڑے راہ خدا میں خیرات کیے۔ اور اگر تم ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لو تو پروردگار عالم پھر اور بہت سارا کچھ ثواب بتایا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم تسبیح پڑھ لو ایک سبحان اللہ کی تو پروردگار عالم تمہارے لیے 100 درخت بہشت میں لگائے گا جو تمہیں اپنے پہنچنے سے پہلے ہی تیار ملیں گے۔ اور اگر تم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لو تو ان تمام چیزوں سے افضل ہوگا۔ اچھا پھر بھی آپ کو پتا ہے عورتیں اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں سب کے خیرات کا تو ثواب مل گیا، لیکن پھر نہ ہمیں عبادت کا ثواب مل رہا ہے نہ ہمیں جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا جس وقت کوئی عورت اپنے گھر میں کام کرتی ہے اور وہ اس گھر کی صفائی ستھرائی یا اس کے کاموں کے کرنے کے لیے عرق آلود ہوتی ہے، یعنی پسینہ اس کے جسم سے بہتا ہے، تو اس کے جسم کا ایک قطرہ پسینہ خدا کی نگاہ میں شہید کے لہو سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، میری جان قربان اپنے آقا پہ، اپنے سرکار پہ، جتنی انہوں نے اسٹرینتھ دی ہے، جتنی انہوں نے ہمت دی ہے، جتنی انہوں نے طاقت دی ہے مجھے، دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں کہ جس نے اتنا کانفیڈنس دیا ہو، جس نے اتنا اعتماد دیا ہو۔ کیوں شہید سے افضل کیوں ہے؟ شہید ایک بار میدان جنگ میں جاتا ہے، پورے جذبہ جہاد سے جا کر لڑ جاتا ہے دشمن خدا سے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ عورت ہر روز نئے سرے سے اپنے گھر کے کاموں میں جٹتی ہے، پورا دن محنت کرتی ہے، تنہائی میں محنت کرتی ہے، جب شوہر آتا ہے تب تو وہ سارے کام نمٹا چکی ہوتی ہے، جب بچہ اسکول سے آتا ہے تب تو وہ کھانا تیار کر کے بیٹھی بھی ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کہتے ہیں جو تنہائی میں محنت کرتا ہے ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم اس کے نگہدار ہیں، ہم اس کو عطا کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب تیسرا سوال اور اس کے بعد میں مصائب کی طرف جاؤں گی کہ یہ پھر فرق رکھا کیوں گیا ہے اگر مرد اور عورت برابر میں ہیں۔ اچھا ایک پوائنٹ اور ہے کہ مرد کو حاکمیت دی گئی ہے عورت پہ، انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے، وہ طویل موضوع ہے، اس کو آج نہیں ایڈریس کرتے۔ لیکن اب میرا ایک سوال اور رہ گیا کہ پھر فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ میں نے آپ کو کئی اس کے جواب دیے کہ فرق اس لیے رکھا گیا، سب سے پہلی چیز تو ریزن یہ ہے کہ نسل آدم کے تسلسل کو قائم رکھنا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کو ڈفرنٹ پیٹرن دیا گیا، فزیکل پیٹرن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، فرق کیوں رکھا گیا؟ اگر آپ قرآن مجید میں وہ تمام آیتیں دیکھیں جو عورت اور مرد کے ریلیشن شپ پر آئے ہیں اور اس کو آپ سمرائز کرنا چاہیں تو میں آپ سے صرف ایک جملہ عرض کروں گی، عورت اور مرد کا فرق اس لیے رکھا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، کمپلیمنٹ کریں۔ عورت اور مرد دونوں ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں اپنے رول پلے کر رہے ہوتے، پھر وہ آ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتی ہوں قرآن مجید کی، سورہ توبہ کی ہی آیت ہے، اور سورہ توبہ کی آیت میں پروردگار عالم نے 2 آیتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ منافق مرد اور عورت کے بارے میں ڈسکرائب کر رہا ہے اور ایک جگہ مومن مرد اور مومن عورت کے بارے میں ڈسکرائب کر رہا ہے۔ پہلے منافق عورت کی آیت ہے، آیت نمبر 67، چیپٹر 9 آیت 67۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے ہیں، سب کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ منافق اصل میں فاسق ہیں، یعنی یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جو کوئی بھی بدی کو بڑھاتا ہے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتا ہے برائی کی طرف، گناہ کی طرف، وہ سب کے سب نہ صرف یہ کہ منافق ہیں، وہ فاسق ہیں اور خدا تعالیٰ ان کو نظر انداز کر چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 71، چیپٹر 9 آیت 71۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں۔ میں آپ کے سامنے کون سا ٹاپک لے کے چلی ہوں؟
ولایت کی مددگار عورتیں، women who protected, who supported, who nurtured wali of their time, right؟ اب آپ اس آیت کو دیکھیے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ کی رحمت نازل ہوگی کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ بس عزیزان محترم، میری آج کی گفتگو اپنی منزل تک پہنچی۔ مرد اور عورت، ان کے درمیان ایک بڑا پیارا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے ولایت کا، کہ جب یہ ولایت کا رشتہ آ جاتا ہے درمیان میں تو بس پھر آپ سمجھیے ایک ٹرائی اینگل بن جاتا ہے۔ اور یہ ٹرائی اینگل کیا ہے؟ اس کے سب سے اونچے والے ٹرائی اینگل کے جو تکون ہے، مثلث ہیں، اس کے سب سے اونچے والے کونے پہ ذات خدا ہے، اللہ کی ذات جو بزرگ ہے، بلند ہے، یکتا ہے، واحد ہے، جو خالق ہے، جس نے دنیا میں بھیجا ہے اور جس کے پاس پلٹ کر جانا ہے، اور وہی حساب کتاب کرنے والا ہے، اور وہی جنت میں اور جہنم میں بھیجنے والا ہے۔ تو سب سے اوپر تو تکون کے اوپر پروردگار عالم کی ذات آتی۔ اب ایک سرے کے اوپر رسالت ہے اور دوسرے سرے کے اوپر ولایت ہے۔ اپنے وقت کا نبی اس وقت کا ولی بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال بہت طویل عرصہ ایسا ہے جس میں کہ رسالت کا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پھر ولی ہے، تو تیسرا کونا ولایت کا ہے، اور یہ جو بیچ میں سب کے سب ہیں یہ صاحبان ایمان ہیں۔ اب جو اس تکون کو، اس مثلث کو، تینوں چیزوں کو کنیکٹ کرے گا اپنی زندگی میں، بس وہی فائزین میں سے ہوگا، وہی کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت میں آیت مبارکہ فرماتی ہے کہ جس وقت لوگ تمام مرحلوں سے گزر جائیں گے، تمام مرحلوں سے گزرتے گزرتے گزرتے، یعنی کہ وہ میدان قیامت کے ہر مرحلے سے گزر گئے، اس کے بعد حساب و کتاب کے مرحلے سے گزر گئے، اس کے بعد میزان عدل کے مرحلے سے گزر گئے، اور اس کے بعد پل صراط کے بھی مرحلوں سے گزر گئے۔ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط 50,000 اس کے اوپر معاف کیجیے گا 50,000 نہیں، اس کے اوپر 50 اسٹاپ اوورز ہیں، 50 اسٹیشنز ہیں، ہر اسٹیشن پر کسی الگ چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب یہ مومنی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں سے بھی نکل گئے۔ بہت سارے لوگ گر جائیں گے نیچے، لیکن پھر ایک مقررہ حد تک آگ سے کو برداشت کرنے کے بعد پھر ان کو آخری موقع دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی وہ نیکی اچھی ہوگی۔ لیکن جب وہ سب سے نکل جائیں گے اور ان کو جنت کا دروازہ نظر آنے لگے گا اور وہ بے تحاشا خوش ہوں گے، تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ آواز دی جائے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ ٹھہرو، ابھی ان سے ایک سوال کیا جائے گا۔ تو اب اس آیت کی تفسیر ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ سوال جب کیا جائے گا، اگر اس سوال کا جواب وہ ملا جو خدا تعالیٰ سننا چاہتا تھا، تو یہ جائیں گے جنت میں، ورنہ ان کو وہاں سے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں ائمہ اہل بیت سے کہ وہ سوال جو اس وقت آخری لمحوں میں کیا جائے گا وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال ہوگا۔ اگر اس ولایت کا جواب پازیٹیو آیا تو بہشت پہنچ سکیں گے، ورنہ بہشت کی جھلک دیکھ کے بھی واپس آنے کا امکان ہے اگر اپنے وقت کے ولی، اور علی اپنے وقت کے ولی ہیں، اور ان کے فرزند ایک کے بعد ایک 11 بیٹے، ان کے 2 صاحبزادے، اور اس کے بعد انہی کی نسل کے وہ افراد ہیں جو کہ اپنے وقت کے ولی ہیں۔ کسی نے اپنے وقت کے ولی کو پہچان کر گزرنا چاہا تو پھر وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ بس عزیزان محترم، میں نے ولایت کے اوپر گفتگو کی آج، اور میں ہر روز ایک ایسی خاتون کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس نے کہ اپنے وقت کے ولی کے اوپر اپنی جان کی بازی لگا کر بھی مدد کی۔ جان پر بازی لگانا صرف چند لمحوں کا کام ہوتا ہے، اس کی تیاری عمر بھر ہوتی ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی ذمہ داری برسوں کی تیاری ہوتی ہے، پھر کوئی ایک لمحہ تیزی سے آ جاتا ہے، اس میں جس کی تیاری صحیح ہوتی ہے وہ سرخرو گزر جاتا ہے، جس کی تیاری صحیح نہیں ہوتی، ڈھلمل ہوتی ہے، وہ پھر تذبذب کا شکار ہمیشہ کے لیے ہو کے رہ جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے زندگی میں مہلت اسی لیے ملتی ہے کہ ہم مہلت کا فائدہ اٹھائیں، غفلت سے اپنے آپ کو نکالیں، اپنے وقت کے ولی کو پہچانیں اور ولی کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیں۔ آج کا ذکر مخصوص ہے میری شہزادی جناب ام رباب سے، کہ جو رسول اللہ کے گھرانے میں آئی باہر سے تھی، لیکن آنے کے بعد آپ نے جو ویلیوز اس گھرانے کی تھی ان کو اس طریقے سے اختیار کیا تھا کہ آپ اس گھر کا لازم جزو بن گئی تھیں۔ آپ نے جتنا بھی عرصہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارا، جتنے برس بھی گزارے، وہ برس آپ کے حسن سلیقہ کا منہ بولتا شاہکار تھے۔ آپ اتنی زیادہ سلیقہ مند تھی کہ امام حسین آپ کی مدح کھلی محفلوں میں کیا کرتے تھے۔ سلیقہ یہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں اور میں اچھے اچھے سینٹر پیسز لا کے گھر میں رکھ دوں، بلکہ سلیقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنا، اپنے گھر کے سربراہ کے مزاج کو سمجھنا اور اس مزاج سے گھرداری کو چلانا، یہ وہ سلیقہ ہوتا ہے جو مرد کے دل کو جیتتا ہے۔ یہاں پر امام حسین اپنی بیوی کے اتنے گرویدہ تھے کہ ہمیں امام حسین کی جبکہ جتنی بھی ازواج تھیں وہ سب کی سب اپنے کمال کے اوپر تھیں، وہ سب کی سب حسب میں، نسب میں، حسن سیرت میں، اور خدا نے سب کو ایسی اولادوں سے نوازا تھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ کوئی شہزادہ علی اکبر کی ماں تھی، کوئی شہزادہ علی اصغر کی ماں تھی، کوئی سید سجاد کی والدہ گرامی تھی، لیکن حضرت رباب کے ساتھ جو وقت گزرا، امام حسین کے ہمیں اشعار تاریخ میں نظر آتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر نہیں جہاں پر سکینہ اور ام رباب نہ ہو، اور حسین کا کسی ایسے حجرے میں دل نہیں لگتا جہاں پر ام رباب اور سکینہ موجود ہوں۔ عرب کے اس موقع پر اس معاشرے میں کسی مرد کا اس طریقے سے کھل کے تعریف کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن یہ میں اشعار آپ کے سامنے سند کے طور پر پیش کر رہی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا پورا دیوان موجود ہے جس میں یہ اشعار موجود ہیں، جس کو کہ اکثر کوٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ام رباب کا سلیقہ کیا تھا کہ وقت کے امام کے مزاج کو سمجھتی تھی اور اس کے حساب سے گھر کے ماحول کو بنا کر رکھتی تھی۔ خدا نے 2 بچے دیے تھے، 2 بچوں میں ایک تھی جناب سکینہ اور ایک تھے شہزادہ علی اصغر۔ شہزادہ علی اصغر کی عمر بہت مختصر سی تھی جب آپ مدینہ سے چلے ہیں، 28 کو چلے ہیں اور غالباً 18 کو ولادت ہوئی ہے یا 8 کو ہوئی ہے، میرے ذہن میں اس وقت ایگزیکٹ فگر نہیں، بٹ یو اراؤنڈ 15 days۔ چھوٹا سا بچہ تھا، ماں کی آغوش میں ہی سفر گزر گیا۔ اب شہزادی ام رباب کی اطاعت کا حال آپ دیکھیے کہ شہزادی امام کے مزاج کو اس طریقے سے پہچانتی تھی کہ میں اب ظاہر ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں لمبی تفصیلی گفتگو میں جا سکوں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ کسی ماں کی گود میں بچہ ہو، وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اس کے بعد اس کو سوائے اس بچے کی فکر، اس بچے کے غم اور اس بچے کی راحت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ کو تاریخ میں کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی کہ جس وقت شہزادی نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور امام نے صرف انگلی کے اشارے سے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ اشارہ کیا تھا کہ ام رباب رونا نہیں۔ عزیزوں، یہ کون سا مرحلہ تھا؟ یہ وہ مرحلہ تھا جب حسین اس بھاری ترین لاش کو لے کر خیمے کی طرف آئے ہیں۔ آپ کہیں گی میں اصغر کے ننھے سے جنازے کو بھاری ترین کہہ رہی ہوں؟ میں بھاری ترین کہہ رہی ہوں اس لیے کہ صبح سے جو جنازے اٹھا رہے تھے حسین، اس کی شان اور تھی۔ حسین جاتے تھے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے، گھوڑا دوڑتا ہوا جاتا تھا، لاش کے پاس، جنازے کے پاس پہنچتے تھے اور ملعون اپنے تیر اور برسانا شروع کر دیتے تھے۔ تو حسین کا گھوڑا ذوالجناح اتنا ویل ٹرینڈ تھا کہ وہ اپنے آگے کے گھٹنوں کو نیچے زمین کے اوپر
کرتا تھا، حسین جھکتے تھے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، اس نیزے کو زمین پہ ایک سمت میں گاڑتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے جنازہ اٹھاتے تھے، لاش اٹھاتے تھے اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے تھے۔ عزیزو، یہ شان تھی حسین کے قلب کی۔ لیکن جب حسین اس 6 مہینے کے بچے کا لاشا لا رہے تھے تو تاریخ کہتی ہے حسین 7 دفعہ پیچھے گئے، 7 دفعہ آگے گئے، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے پروردگار، تو نے اتنی دولتیں دی تھی، تو نے سب لے لی، اب یہ چھوٹا سا بچہ بھی لے لیا، میں راضی ہوں پروردگار، مقدر پہ راضی ہوں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ جس تیزی سے آ جایا کرتے تھے، علی اکبر کا بھی جنازہ لے کر آئے تھے تو بس ایک بار جب سینے سے لگا لیا تھا نا حسین نے تو بس چلتے چلے گئے تھے۔ یہ اور بات ہے، آوازیں دیتے جا رہے تھے، آؤ علی اکبر کے بھائیوں، آؤ بنی ہاشم کے بچوں، بھائی کا جنازہ اٹھا لو، لیکن حسین کے قدم رکے نہیں تھے۔ یہ کیسا جنازہ ہے کہ حسین آگے بڑھتے ہیں، پھر خیال آتا ہے خیمے میں ایک ماں جھانک رہی ہے، کیا کہہ کر اس کو بچہ دوں گا، کیا کہہ کے جنازہ دوں گا، تو نے پانی پلانے کے لیے دیا تھا اور اس کو تو زہر میں بجھا ہوا تیر پلا دیا قوم اشقیاء نے۔ عزیزوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے تصور میں اگر کوشش کی جائے تو ساری شہادتیں آ سکتی ہیں، 2 شہادتیں کبھی نہیں آ پائیں گی۔ حسین کی شہادت کو میں الگ کر دیتی ہوں، لیکن 2 شہادتیں پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کوئی پڑھنے والا کتنی ہی روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دے، لیکن آپ نہیں پڑھ سکتی جو منظر کشی کبھی کبھی مقتل کی روایتوں میں ملتی ہے۔ ایک شہادت ہے عباس مظلوم کی، کوئی تصور نہیں کر سکتا میرے آقا کی شہادت کیسے ہوئی، اور ایک اصغر بشیر کی شہادت کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ننھا سپاہی جو بغیر تلوار کے گیا تھا، وہ ننھا سپاہی جو بغیر کسی زرہ کے گیا تھا، اس نے کس طرح سے جنگ لڑی، اس نے کس طریقے سے فوج کو منقلب کر دیا، اس نے کس طریقے سے اس ہزاروں کی فوج کو رلا دیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہرملا نے اتنا بڑا تیر کیوں مارا تھا؟ اصغر تو ننھا سا بچہ تھا، پیاسا تھا، پیاس سے بالکل جاں بلب تھا، پانی نہ ملتا تو تھوڑی دیر میں خود بخود ہی مر جاتا، تو اس کے لیے اتنا بڑا تیر کیوں ہرملا نے پھینکا کہ جو تیر دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پیک کرنے کے کام آتا ہے۔ عزیزوں، وہ بھی تو کسی حساب سے پھینکتا ہوگا، کچھ تو پریسیشن ہوتا ہوگا، سامنے والے کو دیکھتا ہوگا، اس کے بعد اس کے حساب سے تیر وزن کا نکالتا ہوگا، کتنی سرعت سے یہ تیر جائے گا، کس اسپیڈ سے جائے گا، کس نشانے پہ لگے گا۔ ظاہر ماہر ترین تیر انداز تھا، تاریخ کہتی ہے کہ اس کا اتنا زیادہ لاڈ اٹھایا جا رہا تھا کہ ایک عمر ابن سعد بیٹھا ہوا تھا خیمے کی چھاؤں میں اور ایک ہرملہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو دھوپ میں نہیں آنے دیا گیا تھا، اس کو صرف خاص خاص موقع پر بلایا جا رہا تھا، اور وہ خاص موقع کب آیا تھا؟ بعد عباس جب وہ ننھا سا سپاہی آیا تھا نا اور اس نے باپ کے ہاتھوں پہ مسکرا کر جنگ کو فتح کر لیا تھا، لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے تھے۔ جب لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے تو مڑ کے عمر ابن سعد سے کہنے لگے، اے بدبخت، تو خود باپ ہے، اتنے چھوٹے سے بچے سے کس کی دشمنی ہے، ایک گھونٹ پانی دیتا کیوں نہیں؟ تو بس عمر ابن سعد کو لگا کہ اب اس کی فوج کی شکست یقینی ہے۔ ایک بار اپنے خیمے سے نکل کے، سائے سے نکل کے چلا کے اس نے کہا کہ ابتع الکلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اور ہرملہ کہتا ہے، اس کا یہ بیان تھا مختار کے دربار میں، کہتا ہے کہ جب میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین کی سمت چلا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حسین کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تلوار نظر آ رہی ہے، نہ جنگ کرتے ہوئے نظر آئے، میں حسین کو کس طرح سے کلام قطع کروں؟ جب میں ایک
एक घाट पे पहुंचा तो मैंने देखा नन्हा सा बच्चा है, उसके होठों के ऊपर, खुश्क होठों पे नन्ही सी जबान है, लोग देख देख के रो रहे हैं। कहने लगा मैंने फौज को देखा कि फौज में इससे पहले कि बगावत हो जाए, मैंने तेजी से अपना तीर खींचा और वो एक तवील तीर था जो दौड़ते हुए घोड़े को पै करने के काम आता है। इसकी 3 नोकें थी, ये जहर में बुझा हुआ था। मैंने जब वो तीर खींचा, ये हवा को चीरता हुआ गया। बस अजीजों, हुसैन झुक के अपने बेटे की मुस्कुराहट देख रहे थे। सुबह से मैदान जंग में थे, इस वक्त जब अपने गुलशन की कली को देखा, उसकी मुस्कुराहट को देखा, फौज को मुनक़लिब होते हुए देखा, अचानक झुके हुए सर के कान में सनसनाहट की आवाज आई। तभी तारीख कहती है, रिवायत का जुमला है, हुसैन उल्टे कदमों पीछे हटे और बच्चे को अपने सीने से लगा के बच्चे को छुपा लेंगे, अपने हाथ से तीर को रोक लेंगे। अभी पीछे कदम उठा ही रहे थे कि एक बार तीर से शोभा आया। आपने अभी मरसी में सुना था हुसैन का बाजू टूटा था। बाजू किसे कहते हैं अजीजों? बाजू इस जगह को कहते हैं। तीन नोकें थी, एक बाजू में पेवस्त हुई, दूसरी कलाई में पेवस्त हुई। कलाई से जो तीर की नोक निकली वो असगर की गर्दन में पेवस्त हुई। बच्चा बाप के हाथ पे मुनक़लिब हो गया। आओ चले उस माँ के पास जिसका सब्र कमाल पे जब हुसैन का जनाजा दिया, माँ के मुंह से क्या जुमला निकला, सुन सकती हो तो सुनो। माँ, ये वो माँ थी जो खेमे के पर्दे से सब झांक के देख रही थी। बस एक बार जब वाली ने बच्चे का जनाजा खून आलूद दिया तो माँ ने कहा, मेरे आका, जानवर को भी पैर नहीं करते। जो अरबी जबान के वाकिफ हो वो जानते हैं कि पै का लफ्ज सिर्फ ऊंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब नीचे से खड़े होकर नेजा मारा जाता है ऊंट की गर्दन पे, लफ्ज पै नहीं बल्कि लफ्ज नहर इस्तेमाल किया था। मेरी शहजादी मेरे बाप ने कहा था इस उम्र के तो जानवर को भी नहर। बस ये जुमला हुसैन ने सुना, होठों पे उंगली रखी, मेरे बाप खामोश हो जाओ। माँ ने वही अपनी सिसकी घूंट ली। इमाम ने इशारा किया, मेरे पीछे आओ। बीबी ने चलना शुरू किया। इमाम खामोशी से पुश्त खैमा पे गए, जमीन पे झुके, जुल्फ़िकार निकाली, वो कयामत का काम लिया जो कभी जुल्फ़िकार ने न किया था। नन्हा सा गड्ढा खोदा, माँ से जनाजा लिया, कब्र में रख दिया। अभी तक माँ खामोश है, सिसकी नहीं भरी, इसलिए कि अगर रो देगी माँ तो वो दूर खड़े मलाईन देख लेंगे कि हुसैन बच्चे को दफन करना चाह रहे हैं। लेकिन अब पुश्ते खेमा पे जब बच्चे को नीचे लिटाया और हुसैन मट्टी डाल और माँ ने हाथ पकड़ा, कहा मेरे बच्चे का जख्म खुला है। अरे ये जल्दी सलाम मेरा बीवी तुम पर, परवरदिगार अली असगर के झूले का, परवरदिगार किसी मोमिना को बीमार न छोड़, किसी मोमिन को बीमार न छोड़। परवरदिगार तूने हुसैन के झूले से मस हुए पर को रिश्ते को नए कर दिए थे ना, के इस नन्हे असगर के झूले का वास्ता देती हूँ, तुझसे कहती हूँ परवरदिगार, इस झूले वाले के सदक़े में, मुश्किल कुशा के पोते के सदक़े में, जो दुआ मांग रही है तू कबूल कर। फैला के
صحت عطا کر دے، تجھ سے عافیت کا سوال کرتے عافیت عطا کر دے، تجھ سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں دنیا و آخرت میں۔ علی اصغر کے بابا کی، ان کی مادر گرامی کی شفاعت عطا فرما دے پروردگار پاک بیٹیا۔ بانی محفل، شرکائے محفل کی تمام حاجتوں کو پرنا، ہماری بچیوں کی اچھی جگہ شادی ہو مومن مردوں سے پروردگار، ہمارے بچوں کی مومن عورتوں سے شادی ہو پروردگار، گھروں میں وہ بچے پیدا ہو صدقہ علی اصغر کے جو ہمارے امام وقت کے ناصروں میں سے ہو پروردگار، ہمیں اپنے وقت کے ولی کی معرفت عطا فرما اور ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرما۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔